اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او6 میں جو ہے آج ہم مذکر مؤنث آپ کو جو ہے وہ اس کے قاعدے سکھائیں گے کہ مذکر سے مؤنث جو ہے وہ کس طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مذکر سے مؤنث بنانے کے قاعدے ہیں. سب سے پہلا کیا ہے کہ مذکر کے آخر میں الف یا واو ہو تو اس کو یا میں بدلنے سے مثلاً کیسے ہوتا ہے؟ پھپھا سے پھپھی، دادا سے دادی اور بندہ سے بندی. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ مذکر کے آخر میں یا بڑھا کر مثلاً ہرن سے ہرنی، اس کے آخر میں ہم یا بڑھا دیں گے. جب ہم یا بڑھا دیں گے تو وہ ہرن سے ہرنی ہو جائے گا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ مذکر کے آخر میں الف اور نون یزنی انی بڑھانے سے، جیسے نوکر سے نوکرانی، شیخ سے شیخانی. ٹھیک ہے. جو چوتھا طریقہ ہے اس میں صرف نی بڑھانے سے جو مذکر سے مؤنث بن جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر سے ڈاکٹرنی، فقیر سے فقیرنی. صحیح ہے. اور پانچویں طریقے کے اندر جو ہے وہ مذکر کے آخر میں الف یا اور ی چھوٹی ہے ہو تو اسے نون میں بدلنے سے بن جاتا ہے. مثلاً گوالا سے گوالن، مالی سے مالن، دھوبی سے دھوبن. اور چھٹے طریقے میں عربی زبان کے اکثر مذکر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ایسے اسما اسم کی جمع کو مؤنث بنانے کے لیے اسم کے بعد عموماً ہا بڑھا دیتے ہیں. ہا عموماً کیا کرتے ہیں؟ ہا بڑھا دیتے ہیں. مثلاً خادم سے خادمہ اور حسین سے حسینہ، طالب سے طالبہ. ٹھیک ہے. اور ساتویں طریقہ کیا ہے؟ ساتویں طریقے میں مذکر کے آخری حروف میں کچھ تبدیلی کے بعد یا بغیر تبدیلی کے یا بڑھانے سے، مثلاً کتا سے کتیا اور بندر سے بندریا. ٹھیک ہے. اب یہ آٹھویں کے اندر نر مذکر اور مادہ مؤنث کے لیے جدا جدا الفاظ ہیں. صحیح ہے. ان کے کیا کیا جدا جدا الفاظ ہیں؟ جیسے اس میں یہاں جو ہے وہ ہم کچھ اضافہ کر کے جو ہے وہ بڑھانے سے یہ نہیں بڑھے گا. جیسے ماں ہے تو یہ جیسے باپ ہے تو اس کا مؤنث جو ہے ماں ہوگی. اب وہ باپ اور ماں یہ بالکل علیحدہ الفاظ ہیں. اس میں کسی چیز کا ہم اضافہ کرنے سے وہ چیز جو ہے وہ مؤنث نہیں بن جائے گی. اب یہ دیکھیں اس میں جیسے ہم نے پہلے میں جو ہے وہ ہا کی جگہ جو یا کر رہا تھا تو پھپھا سے پھپھی ہو گیا تھا. دوسرے میں ہم نے جو ہے وہ چھوٹی یہ بڑھائی تھی، ہرن سے ہرنی ہو گیا تھا. اور تیسرے طریقے میں ہم نے انیس سے جو ہے وہ نوکر سے نوکرانی کیا تھا، شیخ سے شیخانی کیا تھا. اور چوتھے طریقے میں ہم نے جو ہے وہ صرف نون یہ نی بڑھا دیا تھا تو مؤنث بن گیا تھا. تو ڈاکٹر سے ڈاکٹرنی، فقیر سے فقیرنی. اور پانچویں طریقے میں جو ہے وہ ہم نے الف یا اور ی ہوا تھا، اس سے ہم نے نون میں بدلنے سے مثلاً وہ کیا ہوتا ہے؟ گوالا سے گوالن اور مالی سے مالن اور دھوبی سے دھوبن. مگر یہ جو آپ کے سامنے مذکر مؤنث لکھے ہوئے ہیں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں، پورے الفاظ چینج ہوگا کہ نر مذکر اور مادہ مؤنث کے لیے جدا جدا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے باپ کا ماں بالکل جدا ہے، میاں کا بیوی، راجا کا رانی، بیل کا گائے، غلام کا لونڈی اور خان کا خانم. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو جو ہے وہ مشق دی جا رہی ہے. یہ مشقی کام ہے آپ کا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. درج ذیل الفاظ میں سے مذکر کی مؤنث اور مؤنث کی مذکر لکھنی ہے. اب یہ ہے شہزادی. ٹھیک ہے. یہ مؤنث ہے، اس کا آپ نے مذکر لکھنا ہے. کمہارن یہ مؤنث ہے. درزن یہ مؤنث ہے. مالی یہ مذکر ہے. عالم یہ مذکر ہے. شاعرہ یہ مؤنث ہے. مالک یہ مذکر ہے. جو مذکر ہیں ان کے مؤنث لکھنے ہیں اور جو مؤنث ہیں ان کے مذکر لکھنے ہیں. لوہار یہ مذکر ہے. دولہا یہ مذکر ہے. بیگم یہ مؤنث ہے. بندر یہ مذکر ہے. بہن یہ مؤنث ہے. ساس یہ مؤنث ہے. گنوار کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ جاہل، یہ مذکر ہے. بادشاہ یہ مذکر ہے. خالہ یہ خالہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ماموں مذکر ہے. سلطان مذکر ہے. فرنگن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. فرنگن کسے کہتے ہیں؟ انگریز جب آئے یہاں پر ہندوستان میں بر صغیر کے اندر تو ان کو فرنگی کہا کرتے تھے.
کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے تو ان کو فرنگی کہا کرتے تھے، تو اب یہ جو ہے وہ اس کا ہوگا فرنگن۔ اسی طریقے سے دیور کا، یہ دیور مذکر ہے، ملازم مذکر ہے، شیر مذکر ہے، محترم مذکر ہے اور چوہیا مؤنث ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں آپ کو اس کی پکچر بھی دے دوں گا، تو یہ آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔